الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا وہ جنت کی نعمتوں میں تھے، مگر پھر بھی ان کی طبیعت کے اندر ایک اضطراب تھا، ایک بے چینی سی تھی۔ اس اضطراب اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، کہ ہم نے ان کو اس لیے پیدا کیا کہ آدم علیہ السلام اس سے سکون پائیں۔ تو گویا عورت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حسین تحفہ ہے مرد کی زندگی میں سکون پیدا کرنے کے لیے۔ عورت اگر نیک ہو تو یہ جنگل میں منگل بنا سکتی ہے، ویران جگہ کو گلستان بنا سکتی ہے۔ شرافت اگر نیکی اس پر غالب ہو تو یہ گلاب کا پھول ہے، چمپا کی کلی ہے، نیلوفر کی پتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک خاتون کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الدنیا متاع، دنیا ایک متاع ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی بہترین متاع وہ نیک بیوی ہے۔ تو دنیا میں سب سے بڑا انعام مرد کے لیے نیک بیوی کا ہونا ہے۔ اسی طرح مردوں میں جو اپنی بیوی کے لیے زیادہ بہتر ہے، جو ان کا خیال رکھتا ہے، حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، ان کو محبت پیار دیتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کی زندگی کے اندر خوشیاں لے آتا ہے، اس نیک مرد کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، کہ مردوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مردوں میں سے اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ گویا بیوی کے لیے جو انسان بہتر ہوگا وہ بہترین خامند ہوگا، جو ماں کے لیے بہتر ہوگا وہ بہترین بیٹا ہوگا۔ تو ہر مرد کو چاہیے کہ وہ بہترین بیٹا بنے، بہترین بھائی بنے، بہترین خامد بنے اور بہترین باپ بنے۔ اور یہ نعمت کیسے نصیب ہو سکتی ہے کہ جب انسان کے اندر اچھے اخلاق ہوں، عادات اچھی ہوں، رہن سہن کے طریقے جانتا ہو، دوسرے کا دل جیت لے، دوسرے کے غموں کو دور کر کے اس کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے،
اسی لیے ایک آدمی جس کا نکاح نہیں ہوا، حدیث پاک میں اس کو مسکین فرمایا گیا، اور جس عورت کا نکاح نہیں اس کو مسکینہ کہا گیا۔ تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے ازدواجی زندگی کی کہ وہ مکمل ہی نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ مرد کی زندگی بھی ادھوری ہے جب تک بیوی ساتھ نہ ہو، بیوی کی زندگی ادھوری ہے جب تک کہ مرد ساتھ نہ ہو، اور دین اسلام نے یہی تعلیم دی ہے۔ بلکہ کافروں نے بھی یہاں تک کہہ دیا کہ نو لائف وداؤٹ وائف، کہ بیوی کے بغیر تو کوئی زندگی ہی نہیں۔ مگر ایک فرق ہے کافروں کی بیویوں میں اور مومنوں کی بیویوں میں۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر ان کے ماحول معاشرے میں یہ بات سنی گئی کہ یہ 3 ڈبلیو ایسے ہیں کہ جن کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک ڈبلیو سے ویدر، کہ موسم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، ابھی سورج نکلا ابھی بارش ہو گئی، ابھی گرمی تھی ابھی ٹھنڈ ہو گئی، اور واقعی فرنگیوں کے ملکوں میں موسم ہے اسی قسم کا۔ تو ایک تو ویدر کی فور کاسٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کہہ سکتے، دوسرا ورک کے بارے میں کہتے ہیں کہ ڈبلیو سے ورک، کہ ابھی آپ کے پاس کام کوئی نہیں اور ابھی آپ ہیویلی لوڈڈ ہو جائیں گے۔ اور تیسرا ڈبلیو سے وائف، وہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ تو یہ تو کافروں کی بیویوں کی بات ہے، مگر مومنہ عورت اور بیوی وہ تو اعتماد والی ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی بندی ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے نام پر ایک عہد کر چکی ہوتی ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، بہت پکا عہد کر چکی ہوتی ہیں۔ تو یہ نکاح جو ہے یہ گویا کسی مرد کے ساتھ ایک پکا عہد ہے زندگی کے ساتھی بننے کا۔ اب آج کے بعد ہماری خوشیاں بھی ایک ہوں گی، ہمارے غم بھی ایک ہوں گے، ہم ایک گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح پوری زندگی گزاریں گے۔ اس لیے نکاح کرتے وقت اگر مرد کی نیت ہو کہ میں نے تھوڑے دن اس کو رکھ کے فارغ کر دینا ہے، تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو گویا نکاح کا مقصود یہ کہ ہم نے میاں بیوی بن کر زندگی گزارنی ہے اور ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو ہم نے اپنے سر پر لینا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کہے کہ میں نکاح تو کرنا چاہتا ہوں مگر اس عورت کا میرے مال میں میراث میں حصہ نہیں ہوگا، تو یہ شرط نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ جب وہ بیوی بنی تو اب اس کو اس کی ہر چیز میں سے حصہ ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کو تو گھر میں بسایا اور دوسری بیوی کے ساتھ مزے اڑائے۔ تو شریعت نے اس کا راستہ ہی بند کر دیا کہ جب تم نکاح کرتے ہو تو صحیح معنوں میں اس کو اپنے پاس بسانے کی نیت سے نکاح کرو۔ اس لیے اس کو شریک حیات کہتے ہیں۔ حیات کا مطلب زندگی، تو یہ زندگی کی ساتھی ہے۔ شادی کوئی فصلی بٹیروں والا کام نہیں ہوتا، کوئی سیزنل چیز نہیں ہوتی۔ شریک حیات زندگی کی ساتھی ہوتی ہے۔ آپ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو دیکھیں جب وحی اتری تو ابتدائے وحی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر سب سے پہلے اپنے دل کا یہ غم کس کے سامنے کھولا؟ اپنی بیوی کے سامنے۔ بیوی نے کمبل اڑایا، بیوی نے لٹایا، بیوی نے تسلی کی باتیں کی،
بیوی ہی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تو دیکھیے بیوی ساتھ نظر آتی ہے زندگی کے اتنے بڑے بوجھ کے موقع پر. اور جب آپ کی وفات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کس حالت میں ہوئی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آپ کا سر مبارک تھا. کیا ابو بکر و عمر نہیں ہو سکتے تھے؟ صحابہ کرام اس جگہ خدمت کے لیے نہیں ہو سکتے تھے؟ یقیناً ہو سکتے تھے، مگر اللہ کے محبوب نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ دیکھو تمہاری زندگی میں بیوی کی وہ حیثیت ہے کہ اگر تم دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا چاہتے ہو تو بیوی کی گود میں تمہیں سب سے زیادہ بہتر جگہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری لمحات میں جو باتیں کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنی وہ باتیں، آواز دھیمی تھی. نبی علیہ السلام فرماتے رہے تھے التوحید التوحید، توحید کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، دوسرے لوگ ہیں، تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا لب لباب یہ تھا کہ بندہ اللہ کی توحید پر پکا رہے، اور دوسرا جو ماتحت ہیں جیسے بیوی سب سے بڑی اس معاملے میں ہے تو اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اس لیے رحمان کے بندے دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں دے، ایسی اولادیں دے کہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. کولنس آف آئیز، کہ جن کو دیکھیں تو دل باغ باغ ہو جائے، جن کو دیکھیں تو دل خوش ہو جائے، طبیعت میں فرحت پیدا ہو جائے، ترنگ آ جائے. ایسی بیوی ہو اور ایسے بچے ہوں. اور جو بیوی انسان کے ساتھ موافقت نہ کرنے والی ہو، دین کے معاملے میں قدم ساتھ نہ بڑھانے والی ہو، یا دوسرے معاملات میں مرد کچھ کہے عورت کچھ کہے، تو اس جیسا مظلوم انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. اس لیے حدیث پاک میں دعا کی گئی اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی عورت سے جو بڑھاپے سے پہلے بندے کو بوڑھا کر دے. نافرمان بیوی، ناموافق بیوی بندے کو بوڑھا کرنے میں گھوڑے کی ڈاک کا کام کرتی ہے. اس لیے ایک نوجوان کی بیوی اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی تھی، تو اس نے بیوی کو کہا کہ اچھا میں مر جاؤں تو تم شادی جلدی کر لینا. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ جس سے شادی کرو گی اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے جوانی میں موت کیوں آئی. تو پھر انسان اگر گھر کے اندر خوشیاں نہ ہو تو اس کی زندگی نہیں رہتی، اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. کسی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضرت ماذن نکاح، یہ نکاح کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا لزوم و مہرن، کہ نکاح سے مہر لازم ہو جاتا ہے. اس نے کہا ثم ماذا، پھر کیا؟ فرمایا سرور و شہرن، ایک مہینے کی لطف اور لذت ہوتی ہے. اس نے کہا پھر کیا؟ فرمایا غموم و دہرن، زمانے کے غم ہوتے ہیں. اس نے کہا حضرت پھر اس کے بعد کیا؟ فرمایا قصور و زہرن، پھر کمر دوری ہو جاتی ہے. اس نے کہا ثم ماذا، فرمایا دخول و قبرن، پھر بندہ قبر میں داخل ہو جاتا ہے.
اس لیے میاں بیوی کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. بیویوں میں سے سب سے بہتر بیوی جو خاوند کے ساتھ اچھی ہو، فرما بردار ہو، نیک ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے انسان کے لیے. اور خاوندوں میں سے بہتر خاوند، حدیث پاک میں فرمایا خیارکم لنسائہم، جو عورتوں کے لیے بہتر، ان کے ساتھ الفت و محبت کا سلوک رکھے، اچھی معاشرت رکھے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مردوں کو سفارش کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی معاشرت رکھو. حیرت کی بات ہے کہ پروردگار عالم اپنے کلام میں عورتوں کی سفارش فرما رہے ہیں. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے. میرے بندے، تو نے میری سفارش کو قبول کر لیا تھا، آج میں تمہارے عملوں کو قبول کر لیتا ہوں. چنانچہ میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اچھی ازدواجی زندگی گزاریں. اور اس کی پہچان کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم اس سے سکون پاؤ. تو جب بیوی کی زندگی میں سکون نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ خرابی موجود ہے. جب خاوند کی زندگی میں سکون نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں خرابی موجود ہے. اگر میاں اور بیوی دونوں کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو پرسکون زندگی دیں گے. رزق کا کم ہونا، ہاتھ کا تنگ ہونا، یہ چیزیں انسان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ زندگی کا حصہ ہیں. تو میاں بیوی دونوں کو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ ایک خاوند تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو پہلی ملاقات میں یہ نصیحت کی کہ 4 باتوں کا خیال رکھنا. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے تو آپ سے بہت محبت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو بیوی کے طور پہ پسند کیا. اگر آپ مجھے اچھی نہ لگتی تو میں نکاح کے ذریعے آپ کو گھر ہی نہ لاتا. آپ کو بیوی بنا کر گھر لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے. تاہم میں انسان ہوں، اگر کسی وقت میں کوئی غلطی کر بیٹھوں تو تم اس سے چشم پوشی کرنا، چھوٹی موٹی کوتاہیوں سے نظر انداز کر دینا. اس لیے کہ انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں، تو غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف کرنے کا دروازہ بند نہیں کرتے تو انسان کیوں کرے. اور دوسری بات یہ کہی کہ دیکھنا مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا. بیوی نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جب میں غصے میں ہوں اگر بالفرض تو میرے سامنے اس وقت جواب نہ دینا. مرد غصے میں جب کچھ کہہ رہا ہو اور آگے سے عورت کی بھی زبان چل رہی ہو تو یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے. اگر مرد غصے میں ہے تو عورت اوائڈ کر جائے، بالفرض عورت غصے میں ہے تو مرد اوائڈ کر جائے. دونوں طرف سے ایک وقت میں غصے میں آ جانا، یہ یوں سمجھیے کہ رسی کو دونوں طرف سے کھینچنے والی بات ہے. ایک طرف سے رسی کو کھینچیں، دوسری طرف سے ڈھیلا چھوڑ دیں، وہ نہیں ٹوٹتی.
اگر دونوں طرف سے کھینچیں تو پھر کھچ پڑنے سے وہ رسی ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی جب ایک وقت میں دونوں غصے میں آ جائیں گے تو وہ غصے کا سکوئر ہو جائے گی، ریز ٹو دی پاور 2 ہو جائے گی، اس کا نتیجہ خطرناک ہوتا ہے۔ تیسری نصیحت اس نے کی کہ دیکھنا، مجھ سے راز و نیاز کی ہر بات کرنا، مگر لوگوں کے شکوے اور شکایتیں نہ کرنا، کیونکہ اکثر اوقات میاں بیوی آپس میں تو بہت اچھا وقت گزار لیتے ہیں، مگر نند کی باتیں اور ساس کی باتیں اور فلاں کی باتیں یہ زندگی کے اندر زہر گھول دیتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم شکوے شکایتیں میرے ساتھ زیادہ نہ کرنا۔ اور چوتھی بات اس نے یہ کہی کہ دیکھنا، دل ایک ہے، یا تو اس میں محبت ہو سکتی ہے یا اس میں نفرت ہو سکتی ہے، ایک وقت میں دو چیزیں دل میں نہیں سماتی۔ تو اس کی وجہ سے اس آدمی کی زندگی بہت اچھی گزری کہ اس کی بیوی نے ان اصولوں کا خیال رکھا۔ ہر انسان کی فطرت جدا ہے، سوچ جدا ہوتی ہے، تاہم دیکھا یہ گیا ہے کہ جو نوجوان مرد ہو اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری بیوی خوبصورت ہو، خوب سیرت ہو، خوش مزاج ہو، صبر و تحمل والی ہو، میرے مزاج کو پہچانے، مزاج شناس ہو، اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہو۔ مرد عورت کی ہر غلطی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کی پاک دامنی سے متعلق غلطی کو معاف نہیں کرتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ خود بھی اسی گناہ میں ملوث ہوگا، مگر چاہے گا کہ میری غلطی معاف ہو جائے، لیکن جب بیوی سے یہ گناہ سرزد ہو جائے تو کسی قیمت پہ اس کو رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو عورت کی ہر غلطی معاف ہونے کے قابل ہے مرد کی نظر میں، لیکن اگر اس کا کردار بگڑ گیا تو پھر وہ مرد کی نظر میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ماں باپ جیسے بھی ہوں، دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد نیک بنے۔ بے نمازی لوگوں کو دیکھا جن کا مسجد سے رابطہ بھی نہیں ہوتا، اولاد کے بارے میں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری اولاد نیک ہو۔ اسی طرح مرد کی فطرت اللہ نے ایسی بنا دی کہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہو۔ اگر مرد کی عمر ذرا بڑی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ عورت عقل سمجھ میں مجھے افضل سمجھے، بھلے اس کی بیوی زیادہ سمجھدار ہو، مگر مرد کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے فیصلے کو مانا جائے، میری رائے لی جائے، جو میں کہہ رہا ہوں بس اس کو سنا جائے۔ تو پھر نیک بیویاں، عقل مند بیویاں اس مرد کا ذہنی ایسا بناتی ہیں کہ وہ وہی بات پسند کرتا ہے کہ جو اچھی ہوتی ہے۔ دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ مجھے بیوی کا چہرہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا نظر آئے۔ عورتیں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ مرد جب باہر اپنے کام کاج میں ہوتا ہے تو اس کو بہت سارے تفکرات ہوتے ہیں، لین کے، دین کے، لوگوں کے ساتھ میل ملاقات کے۔ جب وہ تھکا تھکایا پریشانیوں کو حل کرتا ہوا گھر واپس آتا ہے تو جب وہاں بھی اس کو باسی چہرہ نظر آتا ہے تو پھر اس کا دل ٹوٹتا ہے۔
یا عورت اگر سامنے سے میلا منہ لے کر بیٹھی ہو تو مرد کی پھر اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، یا ہر وقت ہی رونا دھونا لگائے رکھے کہ پریشانیوں سے گھر میں آیا سکون پانے کے لیے اور بیوی نے آگے سے بڑی پریشانیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ مرد کی ہمیشہ یہ فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں گھر آؤں مجھے ایسا ہنستا مسکراتا چہرہ ملے کہ میرے باہر کے غم ختم ہو جائیں اور مجھے سکون مل جائے۔ یہ بھی چاہتے ہیں کہ عورت خدمت گزار ہو، رحم دل ہو اور درگزر کرنے والی ہو۔ جب مرد کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بیوی میرے اوپر اعتماد رکھے، بدگمانی نہ ہونے دے، بد اعتمادی نہ پیدا کرے، اور بیوی میرے سامنے جھوٹ نہ بولے۔ چونکہ جب عمریں گزرتی زیادہ ہو جاتی ہیں تو لگتا ہے کہ بعض عورتیں زیادہ ہی سمجھدار ہو جاتی ہیں، وہ پھر پر کا پرندہ بنا دکھاتی ہیں۔ تو ایسا اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ کرے کہ جھوٹ بولے تو مرد اس چیز کو بڑھاپے کی عمر میں بہت برا سمجھتا ہے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ شوہر کی غیبت نہ ہو۔ لہذا بڑی عمر کی عورتیں ذرا توجہ سے سنیں کہ وہ اس بڑھاپے کی عمر میں اپنے خاوند کی غیبتیں نہ کریں، نہ ماں باپ کے سامنے، نہ عورتوں میں بیٹھ کے، نہ کسی اور کے سامنے، بلکہ اس بوڑھے کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری عزت کو بڑھایا جائے۔ تو اس کے اندر جو اچھی خوبی ہیں عورت کو چاہیے کہ وہ اچھی خوبیاں لوگوں کے سامنے کہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی عزت بڑھ جائے۔ اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بیوی مشکل میں میرا ساتھ دے، تو خاوند کے اوپر کوئی بھی پریشانی ہے، مشکل ہے، تو بیوی اس میں اس کا ساتھ دے۔ تاہم ہمارے مشائخ نے ازدواجی زندگی کی باتوں کو بڑی تفصیل سے کھولا، اور اس پر پہلے کئی بیانات بھی ہو چکے، مگر اس رمضان مبارک میں ایک بیان تو ازدواجی زندگی کے بارے میں ہونا ضروری تھا تاکہ پڑھا ہوا سبق دہرایا جائے اور بھولی باتیں یاد آ جائیں، اور کوئی نئی بات ہو تو آدمی کو عمل کا موقع مل جائے۔ لہذا چند باتیں ایسی بتائی جاتی ہیں کہ جن باتوں کو کرنے سے عورت اپنے خاوند کے دل میں اپنا مقام زیادہ بڑھا سکتی ہے۔ مرد کے دل میں عورت کی محبت بڑھے گی، عورت کا وقار پیدا ہوگا، عورت کا مقام پیدا ہوگا، اور مرد اپنی بیوی سے ٹوٹ کے پیار کرے گا، مرد اپنی بیوی سے والہانہ پیار کرے گا، تو اس کی وجہ سے عورت کی زندگی میں بہاریں آئیں گی۔ وہی سہاگن جسے پیا چاہے، سہاگ والی تو وہی ہوتی ہے کہ جس کو اس کا خاوند پسند کرتا ہو، وہی بھاگ والی، وہی سہاگ والی۔ اس میں سب سے پہلا اصول کہ خاوند کے ساتھ بات ہمیشہ نرم لہجے میں کی جائے، عزت کے صیغے میں کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کا قوام بنایا، عورتوں کے لیے قوام، الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خاوندوں کو بیویوں پر درجہ عطا فرما دیا۔ اب جب اللہ نے ترتیب ایسی بنا دی تو اللہ کی بندیاں اس بات کے اوپر راضی ہوں، خوش ہوں کہ اللہ نے ہمارے میاں کو ہمارا سردار بنایا، ہمارا بڑا بنایا، تو یہ بھی اس کو بڑا ہی بنا کے رکھے۔
اللہ تعالیٰ کی ترتیب پہ راضی رہے گی تو اس کے اپنا دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ عورت اگر پڑھی ہوئی زیادہ ہے یا سمجھدار زیادہ ہے، عقل مند زیادہ ہے، تو یہ پھر خاوند کے ساتھ حاکمانہ لہجے میں بات کرنے لگ جاتی ہے۔ جیسے آرڈر پاس آن ہو رہا ہوتا ہے، یہ ایسے اس کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ چیز پھر خاوند کے دل میں نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ عورت حسن میں زیادہ ہے، تعلیم میں زیادہ ہے، عقل میں زیادہ ہے، مال میں زیادہ ہے، مگر درجہ پروردگار نے خاوند ہی کا رکھا۔ اس کو چاہیے کہ اپنے خاوند کو نرم لہجے میں گفتگو کرے، عزت کے لہجے میں گفتگو کرے، تو کی بجائے آپ کے لہجے میں گفتگو کرے۔ جب یہ عزت کے ساتھ اس کا نام لے گی تو یہ چیز خاوند کے دل میں محبت کو بڑھا دے گی۔ چنانچہ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے خاوند کی بات نقل کرنے لگتی تھیں تو کہتی تھیں حدثنی سیدی، میرے سردار نے یوں کہا۔ تو اندازہ لگائیے اگر صحابیات اپنے خاوندوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر سکتی ہیں، حدثنی سیدی، کہ میرے سردار نے مجھ سے یہ بات کہی، تو پھر آج کی عورت کم از کم آپ کے ساتھ لفظ کے ساتھ تو گفتگو کر سکتی ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ عورت کے اندر صبر و تحمل بہت ہونا چاہیے۔ اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے کہ گھر کی بنیاد ہوتی ہی عورت کے اوپر ہے۔ ہمارے بڑوں نے کہا کہ عورت اگر گھر آباد کرنا چاہے تو گھر آباد رہتا ہے، برباد کرنا چاہے تو برباد ہو جاتا ہے۔ مرد اگر کلہاڑا لے کر بھی اپنے گھر کی بنیادیں گرانا چاہے تو مرد نہیں گرا پاتا، عورت اگر سوئی لے کر بھی بنیادیں گرانا چاہے تو مرد سے پہلے گھر کی بنیادیں گرا دیتی ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر صبر و تحمل ہو۔ اگر کبھی کوئی بات خلاف طبیعت ہو بھی جائے تو یوں سوچے کہ صبر کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کے لیے صبر کر لو، تو میں اس بات پر صبر کرتی ہوں، اللہ سے اجر کی امیدوار ہوتی ہوں۔ تھوڑی دیر یہ صبر کرے گی تو وہی خاوند جس نے کوئی ناگوار بات کر دی تھی وہ اتنی محبت کے موڈ میں آئے گا کہ یہ عورت سمجھے گی کہ اس سے زیادہ محبت کرنے والا دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ انسان ہے، اس کے اندر احساسات، جذبات، یہ جو مشینری بنائی جاتی ہے، تو جیسے پرزے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، تو ان کے بنانے میں ٹالرنس اور کلیئرنس رکھی جاتی ہے۔ اس کے اصول ہیں کہ اتنا بڑا پرزہ بنانا ہو تو اتنی ٹالرنس ہونی چاہیے، اتنا ہو تو اتنی کلیئرنس ہونی چاہیے۔ تو میاں اور بیوی کے درمیان میں بھی شریعت نے ٹالرنس اور کلیئرنس کے اصول رکھے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں درگزر کے اصول۔ بیوی سے اس قسم کی کوئی باتیں ہوں تو خاوند درگزر کرے، خاوند سے ہوں تو بیوی درگزر کرے۔ اکٹھا رہنے سے اگر بے جان برتن بج سکتے ہیں تو پھر جاندار انسانوں کا بجنا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک خوشی کے موڈ میں ہو اور دوسرا اس وقت کسی اور موڈ میں ہو، ایک نے بات کسی انداز سے کہی، دوسرے نے اس کو کسی اور انداز سے سمجھا، تو غلط فہمیوں کا ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو ایسے معاملے میں اگر صبر و تحمل ہو
تو زندگی اچھی گزرتی ہے. اور اگر صبر و تحمل نہ ہو اور انسان انسٹنٹینیس ریئیکٹ کرے تو اس جیسا برا انسان کوئی نہیں ہوتا. بس ذرا سی بات غصے کی آگ بھڑک اٹھی، دوسرے کی بات سمجھنے کی بجائے بس اپنی زبان سے کچھ بولنا شروع کر دیا. ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ عورت کو چاہیے کہ شوہر کے مال کا درد اپنے دل میں پیدا کرے. شوہر کے مال کا درد اپنے دل میں پیدا کرے. اگر خاوند اس کے اوپر $100 خرچ کر سکتا ہے تو وہ 200 کا بوجھ مت ڈالے. اگر 500 خرچ کر سکتا ہے تو وہ 700 کا بوجھ نہ ڈالے. عموماً خاوندوں کو یہی شکایت رہتی ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے جتنا بیوی کو بتا دیتے ہیں کہ اتنا تم کر لینا، وہ اس سے زیادہ ہی کر لیتی ہے. اور یہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ پھر خاوند کے دل میں بوجھ پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہے، بلکہ اس کے پیسے کو بچانے کی فکر کرے، بچت کی کوشش کرے جیسے اپنی چیز کی کوئی فکر کرتا ہے. تو جب عورت کے دل میں خاوند کے مال کا درد آئے گا تو خاوند کو اس کے اوپر اعتماد بڑھ جائے گا. اس لیے اس کی حیثیت سے بڑی فرمائش بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عورت کی تو فرمائش خاوند ہی ہونا چاہیے. کہ خاوند سفر پہ جا رہے پوچھے گا میں آپ کے لیے کیا لاؤں، تو یہ آگے سے میرے لیے تو آپ کا آ جانا سب سے بڑا تحفہ ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، بس آپ ہیں تو میری زندگی کی خوشیاں ہیں. عورت کو چاہیے ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دے. کوئی گھر کا فیصلہ ہو، خاوند کی رائے ہو، کوئی معاملہ ہو، اختلاف رائے ہو، کوئی بندہ کچھ کہہ رہا ہو، خاوند کچھ کہہ رہا ہو، تو یہ سیدھا سیدھا اپنے خاوند کا ساتھ دے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ تمہارے والد بھی بادشاہ تھے، تمہارے بھائی بھی بادشاہ تھے، اور اب میں تمہارا خاوند ہوں، میں بھی وقت کا خلیفہ بنا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے لوگوں نے بیت المال سے ضرورت سے زیادہ پیسہ لے کر اپنے رشتہ داروں کو دیا. میں چاہتا ہوں کہ وہ سب پیسہ بیت المال میں واپس کر دیا جائے. اس کی ابتدا میں اپنے گھر سے کرتا ہوں. تمہارے پاس یہ جو ہیرے موتی جیولری ہے یہ سب تمہیں بیت المال میں واپس کرنی پڑے گی. اب 2 چیزوں کو چن لو، اگر تو تم ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتی تو مجھے چھوڑ دو، اور اگر مجھے نہیں چھوڑ سکتی تو ان سب چیزوں کو قربان کرو. فاطمہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو امیر المومنین، میں اس سے کئی گنا زیادہ چیزیں آپ کی خاطر قربان کر سکتی ہوں. تو یہ ہوتی ہیں نیک بیویاں جو اپنے خاوند کے دلوں پر حکومت کرتی ہیں اپنی محبت کی وجہ سے. دیکھیں، مرد عورت پر حکومت کرتا ہے شرعی درجہ کی وجہ سے، مرد عورت پر حکومت کرتا ہے شریعت کے حکم کی وجہ سے، اور عورت مرد کے دل پر حکومت کرتی ہے اپنی محبت کی وجہ سے، اپنی سلیقہ مندی کی وجہ سے. اسی لیے شریعت نے میاں بیوی کے تعلق کو کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. کیا مطلب یہ کہ جس طرح انسان کا لباس اس کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اسی طرح عورت اپنے خاوند کو پریشانیوں آفتوں مصیبتوں سے بچاتی ہے. اسی طرح خاوند اپنی بیوی کو پریشانیوں سے آفتوں سے مصیبتوں سے بچاتا ہے. انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے. لباس سے زیادہ قریب اور کوئی چیز نہیں ہوتی.
تو شریعت نے بتا دیا کہ اے خاوند، اب تیرے لیے تیری ذات کے سب سے زیادہ قریب تیری بیوی ہے، اور بیوی کو بتایا کہ تیری ذات کے لیے سب سے زیادہ قریب تیرا خاوند ہے۔ اس لیے جو عورت اپنے خاوند کی باندی بنے گی تو اس کی خدمت کی وجہ سے اس کا خاوند اس کا غلام بنے گا۔ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں کہ میاں بیوی کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک بن جائیں، دل ایک ہو جائیں، ہم ایک دوسرے پر قربان ہوں، ہم ایک دوسرے سے محبت پیار کی زندگی گزاریں، ہمارے دل ایک ہو جائیں۔ تو یہ بات اپنے دلوں میں لکھ لیجئے، جب نیک بنو گے تب ایک بنو گے، جب نیک بنو گے تب ایک بنو گے۔ جب تک طبیعتوں میں نیکی نہیں آئے گی دل ایک نہیں بن سکتے۔ نیک بنو گے تو ایک بنو گے۔ اس لیے میاں کو چاہیے وہ بھی نیک بنے، اس کے دل میں خوف خدا ہو، بیوی کے دل میں بھی خوف خدا ہو۔ اس لیے سورہ نساء کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو ہر چند آیتوں کے بعد اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ کا لفظ ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ جب تک میاں بیوی کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا یہ اس وقت تک ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ بعض بزرگ فرماتے تھے کہ جو عورت ایک اللہ کی بندی نہیں بنتی اس کو پھر ہزاروں کی باندی بننا پڑتا ہے۔ جو ایک اللہ کی بندی نہیں بنتی اس کو پھر ہزاروں کی باندی بننا پڑتا ہے۔ اب یہ دفتروں میں کام کرنے والی عورتوں کو دیکھیں، بیچاریاں سیلز گر بنتی ہیں، کیسے گاہکوں کی منتیں سماجتیں کرتی ہیں مختلف انداز سے۔ تو جو ایک کی باندی نہیں بنے گی، جو ایک کی بندی نہیں بنے گی، وہ پھر ہزاروں کی باندی بنے گی۔ ہماری عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات رکھی ہیں۔ یہ صفات فرنگی عورتوں میں نہیں ہوتی، کافر عورتوں میں نہیں ہوتی۔ ان کے اندر فطری طور پر شرم و حیا ہوتی ہے، ماننے کا جذبہ ہوتا ہے، وفاداری ہوتی ہے، نیکوکاری ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ بے پناہ محبت ہوتی ہے، قربانی کا جذبہ ہوتا ہے۔ اتنی خوبیاں ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مگر دو باتیں زندگی کو زہر آلود بنا دیتی ہیں، اور یہ دو غلطیاں اکثر عورتوں میں ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کے اندر بات کا بتنگڑ بنانے کا ملکہ ہوتا ہے۔ کوئی بات ذرا سی ناپسند آ گئی، بس اس بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ ساس نے کوئی بات کر دی، اب اس کا تماشا بنا دیا۔ نند نے کوئی بات کر دی، صبر کرنے کے بجائے ڈرامہ بنا دیا۔ یہ جو بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہے نا، یہ بہت بری عادت ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے اور اس کو سال گزرے 2 سال گزرے، جب کبھی کوئی بات ہوگی تو گڑا مردہ اکھاڑیں گی، وہ بات یاد رکھیں گی، بھولتی نہیں ہے۔ نند کے تانے دیں گی، ماں کے تانے دیں گی، خامد کو تانے دیں گی۔ یہ گڑے مردے اکھاڑنا یہ بہت بری عادت ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری مسلمان عورتوں میں اگر بات کا بتنگڑ بنانے والی عادت اور گڑے مردے اکھاڑنے والی عادت نہ ہو، یعنی بد زبانی والی عادت نہ ہو، تو میرے حساب سے تو ہماری عورتیں آج بھی جنت کی حوروں سے زیادہ افضل ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں نا کہ یہ اپنی اولاد پہ قربان ہوتی ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ خامد ان کے ساتھ برا سلوک بھی کرتے ہیں پھر بھی خامد پر نظریں جمائے رکھتی ہیں، ادھر ادھر دیکھتی بھی نہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنی پریشانیوں کے باوجود
پھر مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے دعائیں مانگتی ہیں، اللہ میرے خاوند کو نیک بنا دے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک خوبی، الحمدللہ مسلمان عورتوں میں تو اتنی خوبیاں بتا نہیں سکتے، تاہم جب یہ غفلت برتتی ہیں پھر ان میں بدگمانی بھی آتی ہے، بد زبانی بھی آتی ہے، ہٹ دھرمی بھی آتی ہے، اور یہ سب چیزیں بہت بری ہیں۔ تو عورت کو گھر کے اندر دیندار بن کے رہنا چاہیے۔ ہمارے تجربے میں ایک یہ بات آئی کہ بعض بچیاں علم پڑھ لیتی ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کے شوہروں کو ان سے زیادہ سکون ملے، زیادہ خوشیاں ملے، ان میں اپنے خاوند سے بحث مباحثہ کی عادت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنے کو عالمہ فاضلہ اور اپنے خاوند کے ناک میں دم کر دیتی ہیں، یہ دین دان تو بنی، دین دار نہ بنی۔ توجہ فرمائیے، یہ لڑکی عالمہ فاضلہ بن کر دین دان تو بن گئی، اس نے دین کو سمجھ لیا، مگر دین دار نہ بن سکی کہ اپنے اوپر دین کو اپنا نہ سکی۔ تو دین دان بیویوں کی ضرورت نہیں ہوتی، دین دار بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا، زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے، ذرا سی کوئی بات ہو تو بس ناشکری کی باتیں کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ ہاں جو کچھ آپ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ میں نے آ کے آپ کے گھر میں دیکھا ہی کیا ہے، بس میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اس قسم کے جو فکریں عورت بولتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عجیب بات میں نے پڑھی کتاب میں، مرد شرک کرے تو اس شرک کے اوپر اس کو کہا گیا کہ تمہارے کیے ہوئے عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ مرد اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرے تو اس کو کہا گیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، عملوں کو ضائع کر دیں گے۔ لیکن عورت کو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم اپنے خاوند کی ناشکری کرو گی ہم تمہارے بھی کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے۔ اس لیے ایک عالم کہا کرتے تھے کہ عورت سے جب پوچھو کہ تمہیں خاوند کیسا لباس بنا کے دیتا ہے، کہے گی 4 چیچڑے۔ بھائی کبھی اس نے کوئی جوتی بھی اچھی لے کے دی، او جی 4 لیتھڑے۔ بھائی گھر میں کوئی برتن بھی تمہیں لے کے دیے ہیں، ہاں جی بس 4 ٹھیکرے۔ اور بھائی تمہیں کھانا پینا کیسا دیتا ہے، او جی کیا کریں بس 4 چھیچڑے۔ تو اس بیچاری کو ناشکری کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور ایک ان کے اندر یہ عادت دیکھی گئی کہ گھر کے اندر میلی کچیلی بن کر رہیں گی اور باہر جائیں گی تو بن سنور کے نکلیں گی۔ گھر میں دیکھو تو بھنگن نظر آئیں گی اور باہر دیکھو تو حور کی بچی نظر آئیں گی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دنیا نے آپ کو محبتیں نہیں دینی، خاوند نے محبت دینی ہے۔ اس لیے عورت کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ مرد کی عمر جوانی کی ہو یا بڑھاپے کی ہو، عورت ہمیشہ گھر کے اندر صاف ستھری رہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت دلہن ہی بن کے رہے گی، مگر صاف ستھرا رہنا یہ تو ایک اچھی عادت ہے نا۔ میلا کچیلا بندہ تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، تو صاف ستھری بن کر رہے اور خوش اخلاق خوش مزاج بن کر رہے۔
اب یہیں پہ یہ نقطہ ہے کہ مرد چونکہ خود پریشان ہوتے ہیں اپنے کام کاروبار ان چیزوں کی وجہ سے، گھر میں آتے ہیں تو اس کو بیوی باسی منہ کے ساتھ بیٹھی نظر آتی ہے، میلے منہ کے ساتھ نظر آتی ہے، اب اس کا دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ وہی مرد جب دفتر میں جاتا ہے تو اس کو کام کرنے والی لڑکی نہائی دھوئی اچھے کپڑے پہنی مسکراتی نظر آتی ہے، اب اس کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، وہ جیسی کہتی ہے اب وہ اس کے خامد کو اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ اور اگر گھر میں بیوی جھگڑے والی ہے اور پریشان حال ہو کر خامد گھر سے نکلا اور دفتر میں کسی ایسی بد کردار لڑکی نے اس کو دیکھ کر مسکرا کے پوچھ لیا سر آج آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، تو بس سمجھ لو کہ مرد کی پٹڑی بدل گئی۔ اس بد کردار لڑکی کا ایک فکرہ دوسری عورت کی ساری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ عورت کے حق پر عورت ہی ڈاکہ ڈالتی ہے، عورت کے حق پر عورت ہی ڈاکہ ڈالتی ہے، مگر اس ڈاکے میں عورت کی اپنا بھی قصور ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ یہ گھر میں خامند کو سکون دیتی، خوشیاں دیتی، صاف نظر آتی، اس کے اندر دلکشی ہوتی۔ جب اس نے خود ہی اس چیز کو اگنور کر دیا تو گویا اس نے خامند کو موقع دیا کہ یہ دوسری لڑکی عورت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ایسی عورتیں پھر جو میلی کچیلی رہتی ہیں وہ بیچاری شادی شدہ بیوہ ہوتی ہیں، خامند ان کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ اور جو سمجھدار عورت ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ نہیں، میری ذمہ داریوں میں سے جیسے یہ ہے کہ میں نماز ادا کروں میرا مالک حقیقی خوش ہوگا، ایسے ہی میرے فرائض میں سے ایک فرض ہے میں صاف ستھری رہوں تاکہ میرا خاوند مجھ سے خوش ہوگا۔ اب دیکھو بندہ صاف ستھرا بھی رہے، اچھا بھی رہے اور اوپر سے خاوند بھی خوش ہو، اس کو کہتے ہیں نور و نلا نور۔ تو اگر آپ کے صاف ستھرا رہنے سے مرد آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اور آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس لیے جو عورت صاف ستھری رہتی ہے، خوش مزاج رہتی ہے، کھلے چہرے کے ساتھ خامند کا استقبال کرتی ہے، وہ ہمیشہ خامند کی آنکھ کی پتلی بن جاتی ہے۔ کچھ عقل بھی استعمال کرنی چاہیے۔ اس عاجز کے تجربے میں یہ بات آئی کہ جو بیویاں رونے روتی پھرتی ہیں نا، خامند توجہ نہیں دیتا، ذمہ دار نہیں، بچوں کا خیال نہیں کرتا، ہمارا خیال نہیں کرتا، اس میں زیادہ قصور تو خامند ہی کا ہوتا ہے، مگر کچھ نہ کچھ قصور عورت کا اپنا بھی ضرور ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ عورت سوچتی نہیں کہ میں کن طریقوں سے اپنے خامند کو اپنے قریب کر سکتی ہوں، عقل مندی سے کام نہیں لیتی۔ یہ کہتی ہے بس خامند کا فرض ہے کہ میری طرف توجہ کرے۔ بھئی واقعی خامند کا فرض ہے کہ آپ کی طرف توجہ کرے، اگر بدقسمتی سے ایسا نہیں تو علاج بھی تو آپ ہی نے کرنا ہے۔ اب علاج آپ کے ہمسائے کی عورت تو نہیں کرے گی، یا علاج کوئی دوسری رشتہ دار عورت تو نہیں کرے گی، یا علاج کوئی دفتر کی لڑکی تو نہیں کرے گی۔ اگر کوئی بیماری ہے، پرابلم ہے، تو علاج بھی آپ ہی نے کرنا ہے، یہ پٹیاں بھی آپ ہی نے رکھنی ہے، تب زخم مندمل ہوگا۔ ان جدائیوں کو قرب میں آپ ہی نے بدلنا ہے، آپ کی ذمہ داری۔ لہذا اللہ نے آپ کو یہ جو ٹریلین آف برین سیل دیے، ان کو استعمال کیجئے اور ذرا سوچئے کہ میں کن کن طریقوں سے اپنے میاں کو اپنے قریب کر سکتی ہوں۔ پریشان بیٹھی ہوں گی، سوچتی رہیں گی، خامد نے یہ لفظ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، بجائے ان باتوں کو سوچ کے افسردہ اور رنجیدہ ہونے کے آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے میں اپنے خامد کا دل جیت سکوں۔ عقل مند بیویاں
ہمیشہ اپنے خاوند کے دلوں کو جیتتی ہیں، بات اتنے اچھے انداز سے کرتی ہیں، بر موقع بر محل کہ خاوند کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے عربی کے شعر میں کہا، جس کا ترجمہ ہے کہ سلمیٰ کی باتیں ٹوٹے ہوئے ہار کے موتیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی محبوبہ کی باتیں ایسے لگتی تھیں جیسے ٹوٹے ہوئے ہار کے یہ موتی ہیں جو جھڑ رہے ہیں۔ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنی ایک باندی کے ساتھ چل رہا تھا، تو اس کا خیال ہوا کہ کھانا کھایا ہے، ذرا باہر نکلتے ہیں۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو چاندنی رات ہے، ذرا باہر چل کے چہل قدمی کر لیتے ہیں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ امیر المومنین، آپ 2 سوکنے جمع کر کے کیوں خوش ہوں گے؟ کہنے لگا قیامت، کہنے لگی ایک طرف میرا چہرہ ہوگا، ایک طرف چاند ہوگا، تو 2 سوکنوں کو آپ کیسے جمع کریں گے؟ تو بات سن کے ہارون رشید خوش ہو گیا۔ تو اس طرح بیوی ایسی عقل مندی کی باتیں کر سکتی ہے کہ جس سے خاوند کی دل میں اس کی اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اسی بیوی کو بتایا، یہ بڑی عقل مند بیوی تھی، اس کو بتایا کہ دیکھو سورج گرہن لگ گیا ہے، اور دیکھو۔ تو دیکھ کر کہنے لگی کہ حقیقت یہ ہے کہ جب سورج نے میرا حسن دیکھا تو آگ بگولا تھا، اور اس آگ بگولا ہونے پر اس نے پردہ کر لیا، اس لیے آج اس کو گہن نظر آ رہا ہے۔ اب ہیں تو یہ باتیں ہی، الفاظ ہی، مگر الفاظ ہی تو دوسرے کے دل کو خوش کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زیب النساء مخفی، جو بڑی شاعرہ بھی تھی، وقت کی شہزادی بھی تھی، ایک مرتبہ یہ باغ کے اندر چہل قدمی کر رہی تھی، تو اس کا منگیتر عاقل خان وہ بھی کہیں اس طرف کو آ نکلا۔ تو اس نے کیا کیا کہ چند پھول توڑے اور ان کا گلدستہ بنا کر اس نے زیب النساء کو تحفہ پیش کیا۔ اب یہ شاعرہ تھی، تو جب اس نے وہ گلدستہ لیا اس سے، تو شعر کہنے لگی، بگو اے عاشق صادق چرا گلدستہ آوردی، دل بلبل شکستی بہر ماں گلدستہ آوردی۔ کہ بتاؤ عاشق صادق، تم نے مجھے جو گلدستہ پیش کیا تو تم نے میرا دل تو خوش کیا، لیکن بلبل کے دل کو تو تم نے توڑ دیا۔ کہ پھول توڑنے سے بلبل کا دل افسردہ ہوتا ہے۔ تو کیسا اس نے اچھوتا انداز اپنا کر بات کہی کہ عاشق صادق، تو نے مجھے گلدستہ پیش کیا میرا دل خوش کرنے کے لیے، مگر تو نے بلبل کے دل کو تو توڑ دیا۔ تو عاقل خان بھی آخر عاقل خان تھا، آگے سے کہنے لگا، برائے زینت دستک نہیں گلدستہ آوردم، بخوبی بات میزد گل بپیشک بستہ آوردم۔ کہ اے ناظرین، میں نے آپ کے ہاتھوں کی زیب و زینت کے لیے گلدستہ پیش نہیں کیا، بلکہ جب میں باغ میں داخل ہوا تو آپ کی موجودگی میں یہ پھول بھی اپنے حسن و جمال کے دعوے کر رہے تھے، میں نے ان قیدیوں کو جکڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب دیکھو ہے تو بات ہی، لیکن اس بات سے اس کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا۔ تو عورت کو چاہیے کہ کچھ عقل سمجھ سے کام لے، پروردگار نے اس لیے تو دی ہوتی ہے۔ عقل سے فارغ ہو کے سوچنا کہ خاوند خود ہی مانے اور خاوند کو کوئی مجھ سے منا دے، یہ کیا بات ہوئی؟ چنانچہ ہارون رشید کی ایک بیوی بہت خوبصورت تھی اور زیور نہیں پہنتی تھی۔ تو ہارون رشید نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں تم دوسری بیویوں کے اندر تو زیور کا بڑا شوق دیکھتا ہوں، اب تمہارے جسم پر میں اتنا زیور نہیں دیکھتا۔ تو وہ کہنے لگی بات یہ ہے
کہ آپ کی دوسری بیویاں زیور کے ذریعے اپنے حسن میں اضافہ کرتی ہیں، اور مجھے اللہ نے حسن ہی اتنا دے دیا کہ مجھے اب زیوروں سے اللہ نے بے نیاز کر دیا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کے سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تکیے پہ سر ہے اور بیوی کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ تو بڑا اس کو غصہ آیا، تو غصے میں اس نے بیوی سے کہا کہ کیوں اٹھ کے چلی گئی؟ وہ کہنے لگی امیر المومنین، اگر آپ میری ران پر سر رکھ کے سوئے رہتے، میں انسان ہوں، کمزور ہوں، تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتی تو میں ہلتی تو آپ کی نیند میں خلل آتا۔ میں نے تکیے پر آپ کو اس لیے سلایا کہ تاکہ آپ زیادہ دیر آرام کر سکیں۔ تو اس لیے ایک تو بات کرنے کا انداز بھی کوئی ہونا چاہیے۔ اے حسین عورت، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے حسن عطا کیا ہے تو بد کلامی سے اپنے چہرے کو نہ بگاڑا کر، اور اے بدصورت عورت، اگر اللہ نے تجھے حسن سے محروم کیا تو بد کلامی کے ذریعے اپنے اندر دوسرا عیب جمع نہ کر۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے مگر کچھ عورتیں کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی، وہ ہے خاوند کا استقبال کرنا اور خاوند کو الوداع کہنا۔ جب خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے تو نیک بیوی ہمیشہ دروازے تک جائے اور نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ اس کو رخصت کرے۔ آخری لمحے کی اس کی مسکراہٹ اس کے خاوند کو پورا دن یاد رہے گی۔ اور اسی طرح کام میں کتنی کیوں نہ مصروف ہو، جب خاوند گھر میں آئے تو کاموں سے چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے مسکراتے چہرے سے اپنے خاوند کو سلام کرنا، یہ خاوند کی باہر کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ یہ استقبال اور الوداع یہ یوں سمجھیے کہ عورت کی ازدواجی زندگی کے فرض و واجب کی مانند ہے۔ عرب عورتوں سے ایک مرتبہ سوال پوچھا گیا کہ تم اپنے خاوند کو الوداع کہتے ہوئے کیا کہتی ہو؟ تو مختلف عورتوں نے مختلف اپنے تاثرات بیان کیے۔ ایک کہنے لگی کہ فی امان اللہ فی جوار اللہ، میں یوں کہتی ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں تو کہتی ہوں یا رب اعدہ لی سریعا و سلیما، اے اللہ ان کو جلدی سلامتی کے ساتھ واپس لوٹا دینا۔ ایک نے کہا میں تو یہ کہتی ہوں یا رب احفظہ لی انہ زوج مثالی و اب لا یعوض لاطفالی، اے اللہ ان کی حفاظت کرنا، یہ میرے مثالی خاوند ہیں اور میرے بچوں کے ایسے باپ ہیں کہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ایک نے کہا کہ میں تو اپنے خاوند کو الوداع ہوئے کہتی ہوں حل سیعود لی ثانیہ، کہ ایسا مکھڑا دوبارہ دیکھنے کی مجھے کب سعادت ملے گی۔ ایک نے کہا کہ میں تو کہتی ہوں کہ اتق اللہ فینا ولا تطعمنا الا حلالا، کہ آپ اللہ سے ڈریے گا اور ہمیں وہی لا کر دیجئے گا جو ہمارے لیے حلال ہو۔ تو کیا ہماری عورتیں بھی اس قسم کا کوئی میسج اپنے خاوند کو دیتی ہیں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خاوند تیار ہو کے کب چلا گیا اور کب گھر میں آ گیا۔ یاد رکھنا، جب اپنوں سے کوئی قصور ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اپنا بھی قصور ہوتا ہے۔ جب اپنوں سے کوئی قصور ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اپنا بھی قصور ہوتا ہے۔ اگر خاوند آپ کی طرف توجہ نہیں کرتا تو اس کا مقصد کہ کچھ نہ کچھ تو قصور آپ کا بھی ہے۔ مانا خاوند کا زیادہ ہے،
مگر تھوڑا صحیح ہے تو آپ کا بھی نہ. ایک بات ذہن میں رکھیے، چند باتیں شوہر کا دل جیتنے کے لیے. شوہر کے دل کا تالا اگر بند ہے تو اس کے کھولنے کی چابیاں، شوہر کے دل کے تالے کو کھولنے کی چابیاں، توجہ سے سنیے. سب سے پہلے انسان کی آنکھیں. یہ وہ کنجیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے خاوند کے دل کے بند تالے کو آپ کھول سکتی ہیں. آنکھیں، مسکراتی آنکھیں ہمیشہ دوسرے کا دل جیتتی ہیں، ہمیشہ دوسرے کو محبت کا پیغام دیتی ہیں. تو آپ ہمیشہ اپنے میاں کو نرم نگاہوں سے دیکھا کریں. مقصد آپ سمجھ گئیں؟ ہمیشہ اپنے میاں کو نرم نگاہوں سے دیکھا کریں کہ جب آپ دیکھیں تو خاوند سمجھے کہ یہ کہہ رہی ہے میں قربان. تو جب آپ ایسی محبت بھری نگاہوں سے خاوند کو دیکھیں گی کہ آپ کی نگاہیں ہی بول کے کہہ رہی ہیں میں قربان، تو پھر خاوند کے دل میں آپ کی محبت ضرور پیدا ہوگی. اسی طرح پیار کی بات کہہ دینا موقع محل کے مناسب، یہ خاوند کے دل کی خوابیدہ تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، خاوند کے دل کے تالوں کو کھول دیتی ہے. ہم نے یہ دیکھا فرنگی عورتیں اپنے خاوندوں کے ساتھ محبت و الفت کے جذبات کہنے میں حد سے زیادہ کھلی ہوتی ہیں، اور جبکہ ہماری مسلمان عورتیں یہ حد سے زیادہ اس میں کنجوس ہوتی ہیں. دو ایکسٹریم ہیں. ادھر ایسی کہ ایسی باتیں کریں گی کہ سن کے دوسرا بندہ آنکھیں نیچی کر لے گا، اتنی کھلی ڈلی باتیں. اور ہماری بچیاں یہ اس میں اتنی ریزرو ہو جاتی ہیں کہ اپنے میاں سے ہی بات نہیں کر پاتی، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. فیلنگز ہوتی ہیں، یہ اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتی. یاد رکھنا، جو بیوی ایکسپریسو نہیں ہوگی اس کی زندگی خوشیوں بھری نہیں ہوگی. سارے جہان کے لیے آپ گنگی بن جائیں مگر اپنے میاں کو اپنے احساسات اور جذبات پہنچائیں. مثال کے طور پر اگر کبھی کو دیکھا کہ خاوند پریشان نظر آتے ہے، چپکے چپکے میرے سرکار نظر آتے ہیں، تو اس چپکے چپکے کی کیفیت میں آپ اگر خوش ہو کر دیکھیں مسکراتی نگاہوں سے کہ میں قربان، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ میں آپ کو جب تک دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں آتا. ایک چھوٹا سا یہ فکر ہے کہ میں جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں آتا. آپ کا یہ ایک فکرہ آپ کے خاوند کی بدلی ہوئی کیفیت کو ختم کر کے رکھ دے گا. یا خاوند سفر سے واپس آیا، مثال کے طور پر عرض کر رہے ہیں، تو سفر سے واپس آیا تو اس کو آپ اپنے محبت کے لمحات میں کہہ سکتی ہیں کہ دن تو کام کاج میں گزر ہی جاتا تھا مگر رات تو گزرتی نہیں تھی، کسی کی روتے کٹے کسی کی سوتے کٹے، میری تو نہ روتے کٹتی تھی نہ سوتے کٹتی تھی، آپ بہت یاد آتے تھے. اب آپ نے اگر کوئی اس قسم کا لفظ کہہ دیا کہ آپ مجھے بہت یاد آتے تھے، ان الفاظ سے آپ کے میاں کا دل ہر طرف سے کٹ کے آپ کے ساتھ پیوست ہو جائے گا. کبھی اگر خاوند نے آپ کو پکارا تو آپ نے کہا میں حاضر ہوں، اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا کہ جس سے دوسرے کو محبت کا میسج ملے،
یہ بیوی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاوند کچھ نہ کرے، خامدوں کو خامدوں کی باتیں تو خامدوں کی مجلس میں بتائیں گے نا، عورتوں کی مجلس میں عورتوں کی باتیں بتائیں گے۔ تو اس لیے کوئی عورت یہ مت سمجھے کہ جی سارے کام عورت کو ہی بتا رہے ہیں، مرد کو تو بتا ہی کچھ نہیں رہے۔ بھئی مردوں کی محفل میں مردوں کو بتائیں گے، آپ کو کیا پتا کہ ان کو علیحدہ محفلوں میں ہم کتنا ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے ہیں۔ اب بیویوں کے سامنے تو یہ کام نہیں نہ کر سکتے۔ ہم نے جوڑنا ہے، کسی کو توڑنا تو نہیں نا، کہ کل کو خامد بیان میں ہی نہ آئے اور جی یہ تو بیویوں کے سامنے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ہم تو بیان ہی سننے نہیں جاتے۔ تو حکمت کا تقاضا یہ کہ خاوند کو خاوند کے فرائض بتائے جائیں اور بیوی کو بیوی کے فرائض بتائے جائیں۔ تو دو مسکراتی آنکھیں، یہ آپ کے پاس چابی ہے۔ زبان آپ کے پاس ایک چابی ہے، میٹھے بول بولیے، اپنے خاوند کا دل جیت لیجئے۔ اسی طرح خوشبو کا استعمال، یہ آپ کے پاس ایک چابی ہے۔ فطرتی بات ہے، قدرتی بات ہے، مرد ہو یا عورت، خوشبو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ ہمارے محبوب نے خوشبو کو پسند فرمایا، پوری دنیا کے انسان فطری طور پر خوشبو کو پسند کرتے ہیں، لہذا آپ ہمیشہ اچھی خوشبو استعمال کریں کہ خاوند جس کو سونگنا پسند کرے۔ خوشبو سونگنے سے انسان کے دل میں محبت کے جذبات موجزن ہوتے ہیں۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کرے کہ جو زیادہ نہ پھیلے مگر خاوند قریب آئے تو اس کے دل کو وہ جیت لے۔ اور ایک دو ہاتھ یہ بھی کنجی ہیں۔ جب آپ کسی موقع پر بات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے دیں گی یا اپنے خاوند کے کندھے میں رکھ دیں گی تو اس آپ کی بات کرنے کا خاوند پہ اثر ہی کچھ اور ہوگا، اس میں اپنائیت آ جائے گی، محبت آ جائے گی۔ تو ہاتھ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اور ایک چیز جس کو کہتے ہیں التذوق، بوسہ، حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کے قریب ہونا چاہو تو اس کو پیغام دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا پیغام دیا کریں؟ فرمایا کہ بوسہ محبت کا پیغام ہے۔ جب تم بیوی سے اکٹھا ہونا چاہو تو اگر بوسہ دو گے تو تمہاری بیوی کو پیغام پہنچ جائے گا۔ یہ بوسہ ایسی گنگی چیز ہے کہ یہ سب کچھ ہی کہہ دیتا ہے۔ یہ بوسہ ایسی گنگی چیز ہے، دنیا جہان کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جو میاں اپنی بیوی کا دل بوسے سے نہیں جیت سکا، اب وہ اس کا دل تلوار سے بھی نہیں جیت سکتا۔ اس لیے اگر کبھی دیکھیں کہ دلوں میں کچھ کدورت محسوس ہو رہی ہے، فرق محسوس ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کو استعمال کریے اور دوسرے بندے کو اپنی محبت کا پیغام پہنچا دیجیے۔ جو عورتیں تعویذ لینے آتی ہیں نا کہ حضرت تعویذ دیں، میرا خاوند میرے ساتھ ٹھیک نہیں، تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، یہ جوان العمر بیوی ہے اور اللہ تعالی نے اس کو عقل دی، سمجھ دی، تعلیم دی، شکل دی، سب کچھ دیا، یہ تعویذ مانگتی پھرتی ہے۔ یاد رکھنا، عورت اگر نیکوکار سمجھدار ہو تو اس کی ہر ادا مرد کے لیے تعویذ ہوتی ہے۔ اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی کشش ہی ایسی رکھ دی ہے، مرد کے دل میں عورت کی طرف مقناطیسیت ہی ایسی رکھ دی ہے کہ عورت کی ہر ادا
مرد کے لیے تعویذ ہوتی ہے. تو اللہ نے تمہیں تو اداؤں کی تعویذ دی ہے، باتوں کے تعویذ دی ہے، ان تعویذوں کو بھی استعمال کرتی. کاغذ کے تعویذ کے پیچھے کیوں بھاگتی پھرتی ہو بھائی؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تھکا ہوا خامد آتا ہے اور آگے سے بیوی بھی تھکی بیٹھی ہوتی ہے. اب تھکا ہوا بندہ تھکی ہوئی بیوی سے کیا محبتیں پائے گا؟ تو فریش ہوا کریں جب خامد آئے اور اس کے سامنے محبت پیار کی بات کیا کریں، کھلے چہرے سے استقبال کیا کریں، پھر دیکھیں کہ گھر کے اندر کیسے خوشیاں آتی ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اپنے خامد کی تعریف کرنا عیب نہیں، بہت بڑی نیکی اور صحابیات کی سنت ہے. یاد رکھنا، خامد کی تعریف کرنا یہ گناہ کا کام نہیں، ثواب کا کام ہے اور صحابیات کی سنت ہے. وہ اپنے خاوندوں کی تعریف کرتی تھی. دیکھیں، جب آپ کسی کی اچھی باتوں پر اس کی تعریف کریں گی تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی بری باتوں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرے گا. مگر آپ تو زبان پہ تعریف لانا گوارا ہی نہیں کرتی. ایسا ہم نے کئی مرتبہ کچھ کیسٹ کے اندر اسٹڈی کیا کہ خامد کی تعریف کرتے ہوئے عورت کی زبان گنگ ہو جاتی ہے. سنیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی کیسی کیسی تعریفیں کرتی تھی، حیران ہوتے ہیں. چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار کہے، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک آسمان کا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے. وشمسی خیر من شمس السماء، لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے. فإن الشمس تطلع بعد فجر، اس لیے کہ آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. وشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج تو عشاء کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے. اب بتائیں، جب بیوی ان پیار کے الفاظ سے خاوند کی تعریف کرے گی تو خاوند کی مت ماری گئی کہ وہ بیوی کو پیار نہیں دے گا. اس لیے فرمایا کرتی تھی، لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن القطع بالقلوب علی الید، کہ اگر زلیخا کو ملامت تانا دینے والی عورتیں کبھی میرے محبوب کی جبین پیشانی کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کی بجائے اپنے دل کے ٹکڑے کر بیٹھتی. کیا آپ نے بھی اپنے خاوند کی محبت میں کوئی فکرہ بولا یا کوئی شعر بولا؟ آخر اللہ نے آپ کو زبان جو دی اپنی حمد کے لیے دی، اپنے محبوب پہ درود کے لیے دی، اور اس لیے دی کہ آپ اپنے محسن اپنے خاوند کی تعریف کریں، اس کا شکر ادا کریں. اگر آپ یہ کام نہیں کرتی تو پھر کیوں شکوے کرتی ہیں کہ خاوند توجہ نہیں دیتا؟ باہر اگر کوئی غیر محرم عورت دو بول بول دے گی تو آپ کی زندگی پر وہ ڈاکہ ڈال دے گی. اپنے خاوندوں کو گناہوں سے بچائیے، گھروں میں پیار دیجیے، ایسا نہ ہو کہ پیار کی تلاش میں وہ گلیوں بازاروں کے چکر کاٹتے پھریں. اور آخری بات اور سب سے بڑی بات، شریعت نے کہا کہ جب خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ ملنے کی خواہش ہو تو بیوی اگر پاکیزہ حالت میں ہے تو کبھی بھی ملنے سے انکار نہ کرے. حدیث پاک میں ہے کہ اگر یہ اونٹ پر بھی سوار ہے تو نیچے اترے اور خاوند کی خواہش کو پورا کرے. حدیث پاک میں ہے اگر یہ تنور کی آگ پر بھی کھڑی ہے تو پیچھے ہٹے اور خاوند کی بات کو پورا کر کے پھر کام کرے. اور آج کی لڑکیاں اپنے خاوندوں کے لیے اس کو ٹول کے طور پہ یوز کرتی ہیں. یہ بہت بڑی غلطی، اس سے بڑا بلنڈر کوئی بیوی اپنی زندگی میں کر نہیں سکتی کہ خاوند تو اس کے قریب ہونا چاہے اور وہ دور ہو کہ نہیں ابھی نہیں پھر سے ہی. یہ تمام باتیں
خاوند کو غیر مطمئن کر دیتی ہیں، چنانچہ وہ اطمینان کے لیے دوسروں کو تلاش کرتا ہے۔ افسوس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، ایک عالم جن کا کاروبار بہت اچھا تھا، ملٹائی ملینر تھے، وہ میرے سامنے آ کر آنسوؤں سے رو پڑے، حضرت میں شریعت کا پابند رہنا چاہتا ہوں، کروڑوں پتی انسان ہوں، لیکن میری بیوی ذرا ذرا سی بات پر مجھ سے ذرا رخ پھیر کے سو جاتی ہے، کئی کئی دن گزر جاتے ہیں، میں اس کو کہتا بھی ہوں کہ مجھے ضرورت ہے، وہ میری بات نہیں سنتی، وہ اس کو ٹول کے طور پر یوز کرتی ہے۔ اب وہ حال ہے کہ میرا بھی زنا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ نیک متقی پرہیزگار خاوند جو خوف خدا رکھنے والا ہے، وہ آنسوؤں سے رو پڑا کہ جب ایک ایک مہینہ بیوی قریب نہیں آنے دے گی، میری بھی جوانی کی عمر ہے، میں کیسے اپنی نگاہوں کو بچاؤں گا، مجھے آپ حل بتا دیجیے۔ دوسری شادی میں کرنا نہیں چاہتا کہ میرے والدین دکھی پریشان ہوں گے، اور بیوی سمجھتی نہیں۔ اب بتائیے، خاوند اگر گناہ کرے گا تو اس کے اس زنا میں برابر کی گنہگار اس کی بیوی بھی بنے گی۔ تو عورتیں یہ مت سوچیں کہ ہم بڑی پاک دامن ہیں، گھر میں رہتی ہیں۔ اگر آپ اپنے خاوند کو اپنے قریب ہونے سے انکار کرتی ہیں یا آگے پیچھے معاملہ کر دیتی ہیں، اور آپ کے خاوند نے باہر جا کر نگاہ غیر محرم پہ ڈالی، قیامت کے دن آپ کے گلے میں بھی رسی ڈالی جائے گی۔ تجھے ہم نے بنایا کس لیے تھا؟ تجھے نکاح میں جوڑا کس لیے تھا؟ تو کس مرد کی دوا تھی؟ اگر تو اپنے خاوند کی یہ پیاس بھی نہ بجھا سکی تو پھر تو نے خاوند کا حق کیسے ادا کیا؟ اس لیے نیک بیویاں اپنی ذمہ داریوں کو ہمیشہ پورا کرتی ہیں اور اپنے خاوند کو گھر میں ایسا سکون دیتی ہیں کہ اس کو سکون کی خاطر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ رب کریم ہمیں پرسکون زندگیاں نصیب فرمائے اور ہمیں اپنا اپنا فرض منصبی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔